اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی جو نشانیاں ہیں انبیاء پر ظاہر کر کے نبوت کی تصدیق کے لیے بندوں کو بتاتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے نبی ہیں، ان کو مانو اور ان کی بات بھی مانو۔ چنانچہ بعض مرتبہ لوگ کچھ ایسی چیزوں کا سوال کرتے یا کچھ ایسے مطالبات کرتے جو عام انسان اس کام کو نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو مکہ کے کافرین اور مشرکین جو تھے وہ آ کر سوال کرتے تھے کچھ ایسے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب سے عاجز آ جائیں اور ہمارا جواب نہ دے سکیں اور ہماری مطالبہ یعنی ہماری بات جو ہے اونچی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اعتبار سے نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یا کچھ چیزیں ایسی بتا دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ سوال کا جواب ان کا پورا ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کفار مکہ مشورہ کرے کہ دو آدمیوں کو قاصد بنا کر جو ہمارے سے پہلے نبی ہیں، یہودی جن کو مانتے ہیں اور عیسائی جن کو مانتے ہیں، ان کے پاس بھیج کر کے ان سے کچھ ہم باتیں لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جواب دینے سے عاجز آ جائیں۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے دو آدمی طے ہوئے، ایک تو ہے نضر بن حارث، دوسرے عقبہ ابن ابی معیط۔ دو آدمی گئے مشورہ کرے کہ بھئی ہم جتنا بھی چاہیں یہ لوگ پھیلتے جا رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، ہم کوشش کرنے کے باوجود، ڈرانے کے باوجود، دھمکانے کے باوجود، لالچ کے باوجود، ہر طرح کی ہم تدبیر اختیار کر رہے ہیں مگر اس میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکیں، ہماری بات اونچی ہو جائے اور وہ بات بتانے سے عاجز آ جائے۔ تو انہوں نے 3 سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے وہ جو 2 قاصد بن کر گئے تھے ان کے سامنے رکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی پرانے زمانے میں چند نوجوان غار میں چلے گئے تھے، ان کا قصہ کیا ہے آپ ہمیں بتا دیجیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے دنیا کے اندر ایک کونے سے لے کر دوسری دنیا کے کونے تک سیر کرے تھے، ان کے بارے میں آپ تفصیل بتا دیجیے۔ تیسرا روح کے بارے میں جو آدمی جاندار کے جسم میں پڑتی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں تفصیل سنا دیجیے۔ یہ لوگ سوال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، 3 سوال کیے۔ اب جو سورت پڑھی گئی ہے سورہ کہف، اس کے اندر تو 2 سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے۔ ایک سوال کا جواب اس سے پہلی جو سورت میں ہے روح کے متعلق اس میں دے دیا گیا۔ اس میں فرمایا گیا کہ روح اللہ کا حکم ہے، اب چونکہ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اور دوسرا پہلا جو انہوں نے سوال کیا تھا اصحاب کہف کے متعلق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے بعد جواب کے بارے میں فرمایا کہ میں کل تم کو اس بارے میں بتلاؤں گا۔ دیکھو ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ بھئی کل میں تم کو یہ بات بتلاؤں گا، تو اللہ کی طرف سے کل وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن نہیں بتلائی گئی۔ کیوں نہیں بتلائی گئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی آدمی جب بھی آپ نے کوئی کام بعد میں کرنے کے لیے ٹالنا ہے یا ٹالنے کے بعد کچھ کام کرنا ہے یا کل کرنا یا آئندہ کرنے کے لیے کچھ آپ عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ کا لفظ بولنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن وحی نہیں ہے، تیسرے دن وحی نہیں ہے، چوتھے دن وحی نہیں ہے۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بات لے کر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمندہ ہوئے، اور وہاں جو کفار مکہ دعویٰ کرے تھے، مشرکین مکہ جو دعویٰ کرے تھے، بڑے خوش ہوئے کہ ہماری بات کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سک رہے،
ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اب جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کا لفظ بول لیا کرو۔ یہ آپ کو یاد دہانے کے لیے 15 دن وحی روکی گئی۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں قصہ سنایا گیا کہ کیسے تھے، کون تھے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، یہ جو سورہ کہف ہے یہ اس کے بارے میں احادیث میں بات ملتی ہے کہ اس کو جمعہ کے دن پڑھنے کی وجہ سے ایک نور آسمان سے لے کر جو پڑھنے والا ہے اس تک اللہ تعالیٰ متعین کر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت اس کے بارے میں یہ فرمائی گئی ہے، آدمی اگر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے اوپر جو فتنے آنے والے دنیا کے اندر ہوتے ہیں، آزمائشیں آنے والی ہوتی ہیں، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ وہ فتنوں میں پڑنے سے ایمانی فتنے، بعض مرتبہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جسمانی فتنے بھی جو ہوتے ہیں تو اس سے آدمی کو روک دیا جاتا ہے، فتنے اور آزمائش میں وہ نہیں گھیرا جاتا اور وہ اس میں نہیں پڑتا۔ اگر پوری صورت یاد نہیں ہے تو بعض روایتوں میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کم از کم شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں یا کم از کم کہیں سے بھی 10 آیتیں اگر بندہ یاد کر لے یا اس کو پڑھ لے تو بہت ساری فتنوں سے جو آدمی کے ایمان کو چھیننے والے ہوتے ہیں وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ آج کل قرب قیامت کے قریب میں بہت سارے فتنے ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ لوگ ایمان والے رہ کر ایمان پر جمنے کی بجائے ایمان کے معاملے میں آج کل کے جو ایمان والے ہیں ایمان کے معاملے میں شک کر رہے ہیں۔ تو یہ شکوک و شبہات جو پیدا ہوں گے یا ہونے والے ہیں، آدمی کو یہ نہیں ہوں گے بلکہ پکا اور سچا مضبوط یقین اور ایمان مومن کے دل میں پیدا رہے گا اور مضبوط اور استقامت کے ساتھ وہ اس پر جمے رہے گا۔ دوسری بات، اصحاب کہف کے بارے میں یہ بات بتائی گئی۔ اچھا، اس کی فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ 70,000 فرشتے اس کو لے کر اترے ایک ہی مرتبہ میں۔ بہت بڑی فضیلت والی صورت ہے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر دجال کے فتنے سے یہ آدمی محفوظ رہے گا۔ جتنے بھی ایمان سے ہٹانے والے فتنے آزمائشیں ایمان والوں کے لیے آئیں گی، چاہے وہ اپنے اعتبار سے ہو یا حکام کے اعتبار سے ہو یا کسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ نظام کے بگاڑ کی وجہ سے یا نظام کے فساد کی وجہ سے ہو، چاہے ایمان سے ہٹنے کی جو چیز بھی رہے گی آدمی اس سے حفاظت میں رہے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا سورہ کہف کی تلاوت آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے۔ اصحاب کہف، کہف کے معنی غار کے آتے ہیں، غار والے صاحبین۔ بعض روایتوں میں ان کو اصحاب رقیم بھی بولتے ہیں، یعنی تختی پر ان کے نام جو لکھے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ان کے بارے میں حدیث میں کہاں کے ہے، کب کے ہے، اس بارے میں تفصیل حدیث میں اور قرآن میں نہیں بتائی گئی۔ البتہ اتنی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پہلے زمانے میں یہ کچھ نوجوان تھے، بادشاہ کے جس وقت وہ نبی آئے تھے وہ نبی کی بات پر ایمان لے کر آئے، چنانچہ ان کے دل میں ایمان بس گیا تھا اور ان کا دل میں ایمان کا نور مضبوط ہو گیا تھا جو پہلے نبی تھے۔ تو بادشاہ کے سامنے اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اس دین کے خلاف تھا اور غالباً وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا یا جیسے بھی تھا، لیکن اس دین کے خلاف تھا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ جو نبی آئے ہیں ان کے اوپر ایمان لائے ہیں اور ہمارے دربار میں جو ایمان چل رہا ہے اس کے خلاف ہیں، لہٰذا ان سے بات چیت ہوئی۔ وہ لوگ دربار میں بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے، زبان سے مقابلہ کیا کہ بھئی اللہ ایک ہے، جو کچھ بھی اس وقت کی باتیں بتانا تھی بتائی، اور بتانے کے بعد جب وہ دربار سے نکلے، شاید بادشاہ نے مہلت دی یا ڈرایا دھمکایا ہو کہ آئندہ مرتبہ ایسی بات ہمارے شہر میں نہیں ہونی چاہیے یا تم ایمان پر نہیں رہنا چاہیے، جیسے بھی ہو بادشاہ ڈرایا ہوگا، قتل کی دھمکی دی ہوگی یا کچھ بھی دھمکی دی ہوگی۔ جب وہ واپس نکلے دربار سے تو آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم بادشاہ کے دربار میں یا بادشاہ کے شہر میں رہنا ہمارا مناسب نہیں ہے، بہرحال ہم کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، ورنہ ہمارا یا تو ایمان کا نقصان ہوگا یا جان کا نقصان ہوگا، جسم کا نقصان ہوگا، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ قرآن کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ وہ لوگ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا
ملک روم کے یہ لوگ تھے۔ دقیانوس جو بادشاہ کا نام ملتا ہے دقیانوس تھا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، جا کر کے ایک غار میں چلے گئے۔ اب مفسرین نے اس کے بارے میں الگ الگ رائے لکھی ہیں، قرآن اور حدیث نے اس کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی۔ علامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ تفسیر حقانی کے حوالے سے ایک بات لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ حضرت 250 عیسوی میں یہ لوگ چلے گئے تھے، اور 550 عیسوی میں یہ لوگ دوبارہ تشریف یعنی باہر نکلے تھے، ایک آدمی خریدنے کے لیے نکلا تھا، اور اس کے بعد یہ 550 عیسوی اگر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے یہ 570 عیسوی میں ہے، تو گویا کہ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش سے 20-25 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ترتوس یا ایشیائی کوچک کے علاقے میں موجود ہے۔ ترسوس یا کچھ نام آتا ہے اس کا علاقہ، اب بھی اس کے بتاتے ہیں لوگ کھنڈرات موجود ہیں، لیکن یقینی طور پر نہیں بتایا جا سکتا وہ کہاں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے، جب یہ لوگ گئے آرام کرنے کے لیے تو ہم نے ان کو نیند کرا دیا، یعنی انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو بھی دھوکہ ہے اور جسم کو بھی دھوکہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، تو اللہ نے شاید ان کے دل میں بات ڈالی، وہ غار میں چلے گئے۔ جانے کے بعد اللہ نے ان کی ایک حالت بنائی کہ جب سورج نکلتا تھا اور ڈوبتا تھا تو ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی، تو وہ آرام کرتے تھے، اور اللہ نے ان کی کیفیت قرآن کے اندر بیان کی گئی کہ وہ کروٹ بھی بدلتے تھے اور آرام بھی کرتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا اگر کوئی دیکھنے والا ان کے پاس جا بھی رہا ہے تو وہ آرام نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، یا وہ سونے والے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے والا جب ان کو دیکھتا تو ہم نے ان کے چہروں پر ایک ایسا ڈر پیدا کر دیا تھا کہ دیکھنے والا یا جانے والا ان سے ڈر کر قریب نہیں جاتا تھا۔ اللہ نے ان کی یہ کیفیت بیان کی قرآن کے اندر۔ کتنے لوگ تھے؟ بعض میں 3، بعض میں 5، بعض میں 7۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی 7 لوگ تھے، 7 میں ان کا ایک کتا تھا جو ان کے دروازے پر بیٹھا نگرانی کر رہا تھا۔ یہ کروٹ لیتے رہے، جسموں کو نقصان نہ پہنچے، نیند کی اللہ نے آرام اس کے ساتھ سلایا تاکہ ایمان کو نقصان نہ پہنچے۔ بہرحال روایتوں میں اس کے اندر قرآن کے اندر آتا ہے اللہ نے ان کو 300 سال سلایا۔ 300 آتی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا 309 سال اللہ نے ان کو سلایا۔ چنانچہ جب وہ بیدار ہوئے، جس وقت وہ آرام کر رہے تھے صبح کا وقت تھا، جب وہ بیدار ہو کر اٹھے تو ایسا محسوس ہوا کہ شام کا وقت ہوا، تو اس میں سے ایک صاحب، 7 لوگوں کے نام آتے ہیں، اس میں سے جو سردار تھا مکسل مینا، اس نے ایک آدمی کو بیچا، غالباً یملیخہ کچھ نام تھا اس کا، بھئی ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں، بھوک لگ رہی، جا کر کچھ بازار سے سامان لے کے ہاں ذرا دیکھ کے جانا، یہ بادشاہ اور اس کے لوگ جو ہے ہمارے خلاف ہیں، ذرا دیکھ کر جانا کہیں ہمیں نقصان نہ ہو۔ جب یہ غار سے نکلا بازار کے لیے سامان کو لینے کے لیے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب انہیں سکہ دیا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی کہاں کا سکہ ہے، پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ پرانا سکہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا تو اس نے دعا کی تھی کہ بھئی اس کے خزانے میں ایک تختی رکھی ہوئی تھی کہ لوگ اگر بعد میں آئیں تو ان کو تلاش کریں کہ نوجوان تھے، بزرگان دین تھے، کہاں گئے، تو لوگ اس نے دیکھا کہ بھئی ہاں، تو اللہ سے دعا کرا کہ اللہ مجھے بھی کوئی آدمی جب مرتا ہے تو زندہ کیسے ہوتا ہے مجھے دیکھنا ہے۔ تو شاید بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس بادشاہ کی دعا قبول کر لی، تو ایک آدمی آیا بازار میں خریدنے کے لیے، خریدار دکان والے پریشان ہو گئے کہ بھئی کیسا ہو، کون ہے، کدھر ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، تو اس کو پکڑ کر بات چیت ہوئی بہت ساری، تو اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے پورے حالات دریافت کیے، تو وہ لوگ دیکھے کہ بھئی پہلا زمانہ جب ہم آرام کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ تو بہت پرانا زمانہ ہے، چونکہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے نا کہ بھئی ہم تھوڑی دیر سو گئے، صبح میں سو گئے، شام میں اٹھ گئے، لیکن کافی وقت بیت چکا تھا اور تقریباً 300 سال گزر چکے تھے، وہ لوگ چلے گئے تھے، بادشاہ چلے گیا، ظالم بادشاہ چلے گیا۔ اب جو بادشاہ تھا یہ ایمان والا بادشاہ تھا نا اس نبی پر، غالباً اس تفسیر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ چنانچہ یہ بادشاہ ان کے پیچھے گیا، ملاقات ہوئی،
اب اس جو خریداری کرنے کے لیے باہر آدمی آیا تھا وہ واپس گیا اور واپس جا کر کہنے لگا کہ ہم بہت سارا زمانہ جو ہم لوگ ڈر میں تھے وہ زمانہ ختم ہو چکا ہے، بادشاہ جا چکے ہیں، اب دوسرا بادشاہ آ چکا ہے۔ اور ملاقات ہونے کے بعد بات چیت ہوئی، یہ لوگ پھر غار میں، شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی، یہ لوگ پھر غار میں گئے، جا کر پھر وہ وہیں پر اللہ نے ان کو موت دے دی۔ تو بادشاہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بادشاہ نے وہاں پر ان کی ایک مسجد بنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی پچھلے واقعات لوگ یہ پوچھ کر یہ اپنے باور کرانا چاہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں بتائیں گے۔ ارے بھائی نبی کے اوپر ہم نے یہ واقعات جو حضرت آدم علیہ السلام سے اور نبی تک کے جو واقعات اور آئندہ آنے والے حالات بھی کیا کیا ہو رہے ہیں، ہم ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ اس سے بڑی چیز اور کیا ہونا ہے؟ آپ یہ چھوٹا سا واقعہ، بھائی آپ کے سامنے قرآن مجید ہے اور بہت سارے ایسے معجزات، ہم اس سے بڑا معجزات تو اگر تم لوگ اگر چاہتے واقعہ سے، سورج ہے، چاند ہے، یہ اپنے نظام پر چل رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو تم یہ بات کر کے اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ تو اپنے قدرت میں کامل ہے اور اپنی ذات یعنی اپنی طرف سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے ہیں، اس سے آپ نبی کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نہیں ماننے والوں کے لیے چاہے کتنی بھی دلیلیں ہوں وہ نہیں مانیں گے، ماننے والوں کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ سامنے والا اگر صحیح ہے، صحیح راستہ یہ پکڑے گا۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں جن کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں وہ ضرور ہدایت پر آئیں گے، اور جن کو ہم ہدایت پر نہیں لانا چاہتے وہ دلیلیں پا کر بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے۔